سے بلندتر صلوات. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعد فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم حتى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. ہاں مومنات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری وہ زمین ہے جس میں تم بیج ڈالتے ہو. بڑا خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. ہاں مومنان، خداوند عالم سورہ بقرہ میں ایک بہترین چیز بیان کرتا ہے. اس سے پہلے کہ میں سورہ بقرہ میں آؤں، پورا قرآن محسن کراتی، آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑے آیت اللہ ہے. محسن کراتی کہتے ہیں کہ میں جب حقوق بنا رہا تھا اور تقریباً زیادہ تر حقوق جو میں میاں بیوی کے دھڑی بائڑی کے بنا رہا تھا تو مجھے 2700 حقوق قرآن میں ملے. 2700 حقوق قرآن میں ملے جو میاں بیوی کے، جن میں زیادہ تر میاں بیوی کے 2700 حقوق. عجب بات ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیں گے کہ قرآن کتنی بڑی چیز ہے. قرآن نے ایک بہترین چیز ہمیں بتائی. کیا کہتا ہے قرآن؟ خداوند عالم اس آیت میں کہتا ہے: نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم اقطع شئتم، کہ تمہاری بیویاں جو ہے وہ تمہارے لیے ایک زمین کی طرح ہے، تمہارے لیے ایک کھیت ہے، ایک ایگریکلچر ہے. تم جس طرح سے چاہو اپنی زمین پر پودا لگاؤ، پلانٹ لگاؤ، جس طرح سے چاہو تم اس کو آباد کرو. زمین کو آباد کرتے نا، خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ یحیی الارض بعد موتها، میں نے اس زمین کو زندہ کیا مردہ ہونے کے بعد. خدا کہتا ہے جو زمین بنجر ہوتی ہے وہ مردہ ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ عورت خیر سے زمین ہے. مردوں کو کہتا ہے خداوند عالم: اے مردوں، اس کو آباد کرو، اس کو بہترین طریقے سے رکھو. اور پھر آگے خداوند عالم کہتا ہے: وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یاد رکھو جو تم عمل کرو گے اپنی بیویوں کے ساتھ، جو کام کرو گے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا پورے کا پورا ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کے پاس، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اللہ کے پاس. ہاں مومنات، اس دن ہم کر رہے تھے کہ ریکارڈنگ ابھی سائنس نے یہ کہتے ہیں نا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے سارے اعمال ناموں کو محفوظ کر کے ہمیں قیامت میں دکھائے کہ یہ دیکھو تم نے یہ کام کیا. آج سائنس اس بات کا پروف دیتی ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ واقعاً پروردگار عالم ریکارڈ کرتا ہے. کیا کہتی ہے سائنس؟ کہ ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں باڈی کے، سیلولر ہوتے ہیں، جب ایک سیل ہمارا باڈی کا مرتا ہے سیلولر، تو وہ اپنا سرٹیفکیٹ دوسرے کو دے کر وہ مرتا ہے.
یعنی پوری کی پوری ایک دوسرے کے اندر انسان کی باڈی کے اندر ہی سب ہے. آج سائنس ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک انسان کی باڈی کو ٹیسٹ کریں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ جب 2 مہینے کا تھا تو اس نے کیا کھایا تھا, کیا پیا تھا, کیا کیا تھا, یعنی پوری ریکارڈنگ اس کے پاس موجود ہے. تو اللہ تو سب سے بڑا ہے. تو خداوند عالم مردوں کو کہتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, یاد رکھو جو تم بیہیو کرو گے, جو تم کرو گے وہ اللہ کے پاس ریکارڈ رہے گا, اور جو کر رہے وہ تم آگے اللہ کی طرف بھیج رہے ہو. اتنا خوبصورت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, یاد رکھو. خدا کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. یہ عورتوں کے معاملے میں, یہ میاں بیوی کے معاملے میں, یہ اولاد کے معاملے میں وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے انکم ملاقو, تم کو ملاقات کرنی ہے اپنے اللہ سے. لیکن یاد رکھنا خوشخبری اسی کو ہوگی وبشر المؤمنین, وہاں پر جو شاد ہوگا, جو خوش ہوگا وہ مومن ہی ہوگا. ہاں مومنات, کتنا بہترین طریقے سے پروردگار عالم ہمیں ایک چیز بیان کرتا ہے کہ اپنی عورتوں کو کھیتی سمجھو, اپنی عورتوں کو زمین سمجھو اور اس کو آباد کرو. ہاں مومنات, یہاں پر اگر ہم کسی سے سوال کریں کہ یہ زمین, یہ آسمان آپ نے بنایا ہے, تو کیا جواب ملے گا ہمیں؟ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ یہ آسمان, گجراتی میں کیسے کہیں گے, تو بناوے چھے یہ آسمان, اب اس کو پوچھیں کہ تم نے بنایا یہ آسمان, تو وہ آگے سے کہے گا نہیں میں نے تو نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا, خالق نے بنایا. اگر ہم کسی سے پوچھیں یہ زمین کس نے بنائی, کہیں گے یہ اللہ نے بنائی ہے. اگر ہم کسی سے کہیں گے تمہارے ہاتھ کس نے بنائے, تو کہے گا اللہ نے بنائے. تمہارا پوری باڈی کس نے بنائی ہے, تو کہیں گے اللہ نے بنائی ہے. جب یہ کائنات خالق کی ہے, جب یہ کائنات مالک کی ہے, جب میرا جسم اللہ کا ہے, جب ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کے مالک؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرنے والے؟ ہاں مومنات, خدا کہتا ہے ہر چیز امانت ہے. میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عورت یاد رکھو, اے مرد یاد رکھو, جب تمہاری شادی ہوتی ہے تو یاد رکھنا, جب ایک عورت اپنے مرد کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ایک مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑتے ہیں, تو رسول خدا فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ اللہ کی امانت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں میری فلاں امانت کو آپ رکھیے گا, جب ہم امانت کا نام دیتے ہیں کسی چیز کو, تو کس طرح سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر میں کسی کو کہوں یہ میری امانت ہے آپ رکھیے گا, میں آپ کو 10 دن یا 1 سال 2 سال کے بعد لوں گی, تو امانت کی کس طرح سے حفاظت ہوگی؟ بہت اچھے سے ہوگی نا حفاظت. اسی طریقے سے خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں اللہ کی امانت ہے, اس کی حفاظت کرو, اس کی حفاظت کرو. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں, رسول خدا کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, جو آپ نے مجھے امانت دی تھی وہ میں نے لوٹا دی. کون سی امانت؟ فَلَقَدْ اسْتَرَجَّعْتَ, میں نے واپس کر دی, واپس ہو گئی تیری ودیعہ, جو تم نے مجھے ودیعہ دی تھی وہ دے دی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا ایک امانت تھی اور میں نے آپ کو لوٹا دی. ہاں مومنات, آہستہ آہستہ جو میں اپنے خاص ٹاپک پہ آؤں گی, جو آج کل ہمارا جو مین جو چیز ہے اس کی طرف آؤں گی. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. نعرہ حیدری حیدری. ہاں مومنات, اس آیت میں بہت لمبی میں اس بحث میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس آیت میں تو بہت زیادہ پوائنٹ بنتے ہیں نا. اس آیت کے چھوٹے سے پوائنٹ کی طرف جاؤں گی. ہم مسلمان ہیں, ہمیں مذہب بھی وہ اپنانا چاہیے جو اللہ نے دیا, ہمیں کلچر بھی وہ لینا چاہیے جو اللہ نے دیا. ہم کیا ہو گئے ہیں؟ ہم ہو گئے ہیں مکس, مذہب وہ لے لیا, کلچر وہ لے لیا. کبھی کلچر انڈیا کا لیتے ہیں, کبھی فرینچ کا لیتے ہیں, کبھی یورپ کا کلچر لیتے ہیں. اب ہم ہو گئے ہیں مکس, اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس طرف جائیں.
قرآن کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو میری طرف آؤ. اس آیت میں جو خاص میرا ٹاپک ہے یہاں یہ ہے, اس آیت میں خدا کہتا ہے کہ عورت تمہاری کھیت ہے, اس کو آباد کرو. اس کا آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ شادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم شادی کرو 1 2 3 4 5 سال کے بعد جا کر اپنی عورت کو آباد کرو. آپ آباد کرنا سمجھتے ہو نا, یعنی ماں بنانا, یعنی ماں بنانا, یعنی جھاڑ اگانا, یعنی فروٹ نکالنا. یعنی اگر جھاڑ اگتا ہے تو اس سے چھاؤں ملتی ہے, آکسیجن ملتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو واپس لے لیتے ہیں, اور فروٹ یعنی حیات. خدا کہتا ہے یہ نہیں ہے شادی کرو فوراً اپنی بیویوں میں سے اولاد پیدا کرو. خدا کہتا ہے, میں نہیں کہتی, قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتی. قرآن کہتا ہے, اب یہاں سب ہنسیں گے, سب کو ہنسی آئے گی, لیکن حقیقت کی بات میں کر رہی ہوں. محسن کراتی کا مجھے اتنا ایک درس اچھا لگا, انہوں نے پورا اس ٹاپک پہ بات کی. کہا عجب بات ہے کہ جب ایک جانور کی نسل ختم ہوتی ہے, ایک جانور کی نسل ختم ہوتی ہے تو پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. ارے بھائی چیتے کی نسل ختم ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں, تو میں بہت دیکھتی ہوں. ارے ٹائیگر کی نسل ختم ہو رہی ہے, جلدی جلدی کیا کرو, ان کو ملاؤ اور ان کی نسل کو پیدا کرو. اور یہاں پر کیا کہتے ہیں, یہاں پر انسان کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے. وہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی, وہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اور یہاں یہ جو یورپین ہے, ہم کہیں گے یہ یورپین ہے, یہ جو فرینچ ہے, یہ ہمارے اندر ایک ایسا کلچر لا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. اگر مجھے معلوم ہے کہ سب کو یہ بات میری دل کو لگے گی لیکن دماغ کو نہیں لگے گی. کیوں نہیں لگے گی؟ کیونکہ ہمارے دماغوں کو انہوں نے اتنا کنٹرول کر لیا ہے. ماں, ایک عورت, وہ گھبراتی ہے, میں پرورش کیسے کروں گی, ایک خوف ڈالتے ہیں نا. یا اللہ, میں اگر فوراً شادی کے بعد بچہ پیدا کروں گی تو میں انجوائے کیسے کر سکوں گی لائف کو, میں زندگی کو پہلے تو مزہ لے لوں نا 1 2 سال 3 4 سال. ہاں مجھے اتنا کام کرنا ہے, میں کیسے کر سکوں گی. یہ خوف, یہ ہمارے دماغ میں ایک خوف ڈال دیا. میں تربیت کیسے کر سکوں گی, یا اللہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہوگا, اللہ کو یہ بھی حساب دینا ہوگا کہ میں نے تو تجھے خیر سے بنایا تھا, تم نے کیوں اپنے آپ کو بنجر بنا دیا, اپنے آپ کو بنجر کر دیا. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اس ٹاپک پہ رکھوں یا ٹاپک چینج کروں؟ کیا کہتے ہیں, جوان رکھوں؟ الحمدللہ, خدا کا لاکھ لاکھ شکر, کیونکہ ابھی جوان جو ہے نا 7 7 8 8 بچے پیدا کریں گے انشاءاللہ. نہیں 7 8 میں بھی نہیں کہوں گی, کیونکہ میں بھی پھر اس میں آ جاؤں گی. ہاں مومنات, سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہیر سے بچے پیدا کرو. اور یورپ نے, ہمارے فرینچ نے, غیر مسلمانوں نے کہا مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کرو. وہابی جو شیعوں کو ڈھونڈ کے مارتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں نسل تباہ کرو, ان کی نسل ختم کرو, شیعوں کو اس دھرتی سے اٹھاؤ. اور شیعہ خود بخود کہتے ہیں چلو 1 بچہ کافی ہے, 2 بچے کافی ہے. نہیں, میرے حبیب فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو انسان کو کام آتی ہے, کہتے ہیں سب امیدیں کٹ ہو جاتی ہیں. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں جب انسان کو موت آتی ہے. 3 چیزیں اس کے لیے رہتی ہیں, 3 چیزیں اس کے لیے رہتی ہیں. کون سی رہتی ہے؟ جیسے رسول خدا فرماتے ہیں کہ 1 صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. دوسرے کہا علم ینتفع بہ من الحیات, وہ علم جس سے اس نے فائدہ حاصل کیا زندگی میں وہ علم رکھتا تھا اور اس سے فائدہ حاصل کیا. اور پھر کہا کہ وہ ولد الصالح یدعو له, ایک بہترین اولاد جو اس کے لیے پیچھے سے دعا کرتی ہے. مجھے کیا پتا کہ میں 1 اولاد پیدا کرتی ہوں وہ صالح نکلے گی کہ نہیں, مجھے یقین ہے. میری مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, پہلے زمانے میں 7 7 8 8 بچے ہوتے تھے, 8 نیک 7 نیک تھے کہ نہیں تھے, با نمازی اور سب اچھے. اور اب 1 بچہ پیدا کرو
बच्चा पैदा करो, पूरी तवज्जो एक बच्चे पे दो, और फिर पता नहीं चलता कि वो मोमिन बनता है कि वो काफिर बनता है। नहीं मालूम। मैंने ऐसे ऐसे माँ बाप देखे जिनके पास सिर्फ एक औलाद है, एक औलाद पर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन मरने के बाद वही औलाद ना उनके काम आती है, ना किसी काम नहीं आती। लेकिन मैंने ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जिनके 5-5 बच्चे हैं, लेकिन 5 बच्चे माँ बाप के लिए काम करते हैं। ये जो डर हमारे अंदर डाल दिया है ना कि नहीं औलाद पैदा ना करो, औलाद पैदा कम करो, ये हमारे अंदर एक हमारी नस्ल खुशी, हम कहते हैं कि हमारी नस्लों को खत्म करने के लिए। हाँ मोमिना, थोड़ा सा बस मैं जाऊंगी और फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आऊंगी। कुरान की एक आयत है, खुदा कहता है मुझे ये थोड़े थोड़े बच्चे नहीं पसंद। खुदा क्या कहता है सूरह आराफ आयत नंबर 86 में, खुदा कहता है सूरह आराफ में, खुदा कहता है व इन कुंतुम कलीलन फकस्सरकुम, अगर तुम लोग थोड़े हो तो मैं तुम लोगों को ज्यादा कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा। यानी कहते हैं ना 4 औलादों में से 5 औलादों में से कोई ना कोई तो अच्छा निकल आएगा, और अगर एक औलाद और वो भी किसी काम की ना हो तो। हाँ मोमिनात, ऐसा नहीं, मेरा मकसद कहने का ये नहीं है कि हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। मेरा मकसद ये है कि जितना हमें कहा गया है हम उतनी अपनी औलाद को, और ये जो खौफ है कि नहीं मैं परवरिश नहीं कर पाऊंगी, कोई जाकर उन माँ बाप से पूछे जिनके पास 5, 6 बच्चे, उनसे पूछे कि आपको कभी तकलीफ हुई है तरबियत करने में? ये शैतान आता है। मोहसिन कराची कहते हैं कि एक दफा मैं कहीं मजलिस पढ़ने गया तो एक टेबल मेरे सामने पड़ी हुई थी। मैंने किसी को कहा कि भाई ये टेबल तो हटा दो यहाँ से क्योंकि मुझे ये डिस्टर्ब करती है। तो उसने क्या कहा, इस टेबल को हटाने के लिए मुझे इस पूरा जो यहाँ का रेस्पॉन्सिबल है मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, वो रेस्पॉन्सिबल जो है वो जो हॉल है उसके रेस्पॉन्सिबल के पास जाएगा, फिर वो जो काम करने वाले हैं उनके पास जाएंगे, और फिर हम एक लेटर लेंगे, जो लेटर लेकर आएगा फिर मजदूर आएंगे और फिर उस टेबल के नीचे लिखा जाएगा कि ये टेबल यहाँ से हटेगी। तो मोहसिन कराची कहते हैं मैंने उसको देखा और अपनी अबा उतार कर उसको हाथ में दिया और मैंने टेबल उठाकर साइड पे रख दिया। मैंने कहा अब जो करना है वो जाकर कर लो। यानी कि उसने यहाँ ये कहा कि जब काम नहीं करना होता ना तो बहाने होते हैं। जब हमें औलाद कम पैदा करनी होती है तो यहाँ पर बहाने आ जाते हैं कि नहीं ये होगा। शैतान और हमारे दिमाग में लाता है। हाँ मोमिनात, सबसे बड़ा जुल्म, 2 लफ्ज पढ़ के अपनी मजलिस की तरफ आऊंगी। सबसे बड़ा जुल्म जो हम करते हैं ना, एक औलाद है, एक बेटी है, एक बेटा है। हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, उसके पास कौन सहारा होगा? कोई होगा उसके पास सहारा? अगर मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, या एक बेटी है, एक बेटा फॉर एग्जाम्पल, कौन है उसका सहारा? पीछे से कोई होगा? माँ बाप के बाद जिसका ज्यादा दिल जलता है ना वो बहन भाई होते हैं। बहन का बहन के लिए, भाई का भाई के लिए। ये जो रिश्ता है ना, ये अल्लाह ने बेहतरीन रिश्ता इसलिए खल्क किया है कि माँ बाप अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो बहन बहन को संभाल लेती है, भाई भाई को संभाल लेते हैं। अगर मैं इस दुनिया से चली जाती, मेरी एक बेटी है, मेरा एक बेटा है, पीछे से अगर वो गलत काम करेगी, किसी मुसीबत में फंस जाएगी, उसको तो कोई निकालने के लिए नहीं। आज का दौर ऐसा दौर है, कोई किसी का नहीं, ना कजन किसी के नहीं। हम नहीं कह सकते हर कोई, ऐसा नहीं उनको मोहब्बत है, लेकिन अपने में सब इतना पड़े हुए हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है किसी को देखने के लिए, कोई उठ के नहीं देगा। एक खून का रिश्ता होता है जो खिंचता है अपनी तरफ। मेरे पास जो आती है ना, अगर कोई मैं देखती हूँ बहन को तकलीफ होती है तो दूसरी बहन फौरन मेरे पास पहुंच जाती है कि नहीं मेरी बहन के लिए ये। हम औलादों के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि उनको तन्हा छोड़कर अपने आराम के लिए, अपनी रेस्ट के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए हम उनको अकेला छोड़ रहे हैं। हाँ मोमिनात, और एक और मोहसिन कराची की जो छोटी मुझे बात बहुत अच्छी लगी, वो भी मैं यहाँ पर कहती हुई जाऊँ, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं मालूम कि सब मुझसे एग्री है कि नहीं है, लेकिन मुझे एक पैगाम पहुंचाना है जो मैं पहुंचाऊंगी। मोहसिन कराची कहते हैं कि जब शादी होती है, नई नई शादी होती है, तो बच्चा पैदा नहीं करते। फिलहाल आप क्या कहते हैं, ये ठीक है कि नहीं है ठीक?
آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کتنے کہتے ہیں نہیں ہے ٹھیک؟ پھر میں بولوں گی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ٹھیک. میں تو بولوں گی، بعد میں چھوڑوں گی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ٹھیک؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے. محسن کراتی کہتے ہیں تعجب ہے، خود وہ کہتے ہیں مجھے اتنی اس کی یہ بات اتنی مجھے یہ اچھی لگی، میں بھی اس میں آ جاتی ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آ جاتی ہوں. محسن کراتی نے کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں ان جوانوں پر جو نئی شادی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی شروع میں بغیر بچے کے خواہش کرتے ہیں. اصل مزہ، اصل سکون تو اولاد میں ہوتا ہے، اور خود خداوند عالم فرماتا ہے اولاد کے گود میں آنے کے بعد ہی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت آتی ہے. ماں کا لقب، ماں جیسے کہتے ہیں نا ماں کا لقب جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات سن کے ہل جاتی ہے. یہ جو ماں کا لقب ہوتا ہے نا وہ اولاد کے آنے کے بعد ہوتا ہے، اولاد سے پہلے کسی کو ماں کا لقب نہیں ملتا ہے. ہاں مومنات، اللہ کہتے ہیں کائنات جتنی کر لینا، اس پوری کائنات میں سب سے بڑی امین جو میری ہے، جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، امین. اللہ کہتا ہے یہ کائنات ساری کی ساری نوکر ہے، خادم ہے. کس کی خادم ہے؟ انسان کی خادم ہے. اور انسان کو میں نے گود میں رکھا ایک عورت کے. جب عورت ماں بنتی ہے تو وہ اللہ کی امین بن جاتی ہے، اللہ کی مینیجر بن جاتی ہے، اللہ کی خاص مخلوق کی محافظ بن جاتی ہے. یہ کتنا بڑا لقب ہے. اور وہ جوان جو ابھی کر کے رہ جاتے ہیں، وہ کتنے بڑی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں. خداوند عالم کہتا ہے کہ ایک عورت جب اپنے بچے کو رات کو دودھ پلانے کے لیے اٹھتی ہے، اس کا ثواب کیسا ہے. ایک عورت رات کو جب صرف اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھتی ہے تو اس کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسے وہ نبی کے ساتھ کوئی مجاہد جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے. اس مجاہد کا ثواب جو بھوکا پیاسا ٹھنڈی میں گرمی میں ریت پر جا کر جنگ کرتا ہے، اس عورت کو صرف اور صرف جو اپنی نیند سے اٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. خدا کہتا ہے کہ جب ایک بچے کو تاؤ آتا ہے اور ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں تو خدا کہتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. اور جو کہتے ہیں ابھی نہیں وہ کتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. میرے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد، میں اردو میں بولوں گی، اگر کوئی عورت اور مرد فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے گھر کو خوش رکھتی ہے اور اگر کوئی مرد اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے اور اپنی بیوی پر اور بچوں پر خرچہ کرتا ہے تو میرے حبیب فرماتے ہیں اس کو 7 حج مقبول اور 7 عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے. ہم جب جاتے ہیں عمرے پر حج پر نہیں معلوم قبول ہے کہ نہیں، مقبول حج کا اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر ہاں مومنات، جب ایک قدم ہم بڑھانے جاتے ہیں شادی کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سیکھیں، پہلے ہم سمجھیں، پھر اس میں قدم بڑھائیں. ایک بہت خوبصورت آیت مجھے قرآن میں ملی. میں سوچتی تھی کہ کاش، مجھے نہیں معلوم کہ قرآن میں کتنے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں، کاش ہم سب اس قرآن کی ان آیتوں کو چن کر شادی کے وقت شوہر کو بھی بیان کریں اور اس کی بیوی کو بھی، تو کبھی بھی نہ جھگڑے ہو، نہ طلاقیں ہو، نہ دوری ہو. ہاں مومنات، خدا کہتا ہے کہ یہ قرآن میں آپ کو معلوم ہے کنتار لفظ استعمال کیا گیا جہیز کے لیے، نحلتن استعمال کیا، میثاقن غلیظہ استعمال کیا، اور بہت کچھ استعمال کیا گیا ہے میاں بیوی کے لیے. کتنی بڑی چیز خداوند عالم نے بیان کی. اور یہاں کہا کہ ایک دوسرے کے لیے امانت ہے، ایک دوسرے کے لیے امانت ہے. اور دوسرا کہ اگر میاں بیوی اپنی لائف گزارنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ
چھوڑ دیں, معاف کر دیں. ہم کہتے ہیں نا درگزر کریں, درگزر کرنی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ جب شادی ہوتی ہے تو کچھ میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی بات کو اتنا کھینچتے ہیں کہ بلاخر وہ بار بار ریپیٹ کرتے, تو نے میرے ساتھ یہ کیا, تو نے میرے ساتھ یہ کیا, تو نے میرے ساتھ یہ کیا, تو نے میرے ساتھ یہ, اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ زندگی کا مزہ نکل جاتا ہے. ہاں مومنان, ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ میرے لیے پاستا کہتے ہیں نا, پاستا لے آؤ. ابھی وہ بیوی بیچاری گئی, پاستا لے آئی اور اس کو کہا دیکھو پاستا لانا ہے تو روج ہونا چاہیے, جون نہیں ہونا چاہیے, یلو نہیں ہونا چاہیے, ریڈ ہونا چاہیے اندر سے. ابھی وہ بیوی بیچاری گئی اور وہ پاستا لے آئی اور اس نے بہت اچھے سے گول کر کے پلیٹ اور پاستا یہ سب اپنے شوہر کے سامنے رکھا. جب شوہر نے اس کے اوپر چھری چلائی نا تو اندر سے بیوی سے پوچھا روج ہے نا, اس نے کہا ہاں روج ہے, لال ہے. جب چھری چلائی تو دیکھا کہ جون. ابھی وہ تو لال ہو گیا, غصے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں نے تجھے کہا تھا کہ پاستا جو ہے وہ روج ہونا چاہیے, تم نے جون کیوں لیا. تو بیوی نے کہا میں لائی تھی تو روج تھا, لیکن وہ بیچارہ چھری دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا اور جون ہو گیا. تو اس کا شوہر بھی کیا ہوا, ہنس کے بیٹھ گیا. نہیں, یعنی ایسے لائف کو گزارنا چاہیے, ایسے لائف کو گزارنا چاہیے کہ بیوٹیفل لگے اپنی زندگی کو. ایک بہت بڑے آیت اللہ اس کے اسٹوڈنٹ تھے. جب اس کو ڈگری ملی اور آیت اللہ بنے تو جب وہ تقریر کرنے کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ آج اگر میں آیت اللہ بنا ہوں اور آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو میں اپنی بیوی کی وجہ سے ہوں. تو سب تعجب میں پڑ گئے کہ کیوں بیوی کی وجہ سے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے, اندر کی بات پتا ہوتی ہے. تو جب وہ اترا اسٹیج سے تو پوچھا ان کے اسٹوڈنٹ نے کہ سر آپ تو کہتے ہو کہ آپ کی بیوی کی وجہ سے, لیکن آپ کی بیوی تو دنیا کی سب سے بد اخلاق ترین بیوی تھی, تو کس وجہ سے آپ آیت اللہ بنے؟ آپ کی بیوی تو دنیا کی بد اخلاق تھی, جب آپ آتے تھے تو جھگڑتی تھی, یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں قناعت نہیں ہے. اس نے کہا اسی وجہ سے تو میں آیت اللہ بنا. اور کیسے؟ کہا جب میں گھر میں آتا تھا تو میری بیوی ہمیشہ کٹ کہتی تھی, اس کے خوف سے میں گھر ہی نہیں آتا تھا, میں باہر جا کر پڑھتا تھا. اس کے خوف سے میں گھر نہیں جاتا, اگر وہ میٹھی ہوتی اور میں گھر میں رہتا میں آیت اللہ نہیں بن سکتا تھا. میں گھر میں رہا ہی نہیں تو میں پڑھا تو میں آیت اللہ بن گیا. تو کہتے ایک بد اخلاق بیوی بھی ایک نعمت ہوتی ہے. ہاں مومنات, خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی بد اخلاق مرد کو سہن کرتی ہے عورت تو اس کو جناب آسیہ کا ثواب ملتا ہے, اور اگر کوئی مرد اپنی بد اخلاق بیوی کو برداشت کرتا ہے تو اس کو جناب نور کا ثواب ملتا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے. ایک چھوٹی سی چیز جو بہت ضروری ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میں عورتوں کو تو جانتی ہوں لیکن میں مردوں کو نہیں جانتی. عورتیں تو کرتی ہیں اظہار محبت. کبھی ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے. ایک عالم کسی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بڑے خوش ندی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجید فرجہ. ایک عالم کسی کے گھر میں کھانا کھانے گیا. کھانے کے بعد اس نے اپنے دوست کو کہا کہ جلدی سے اپنی بیوی کو بلاؤ تاکہ میں اس کو تھینک یو کہہ سکوں, مرسی کہہ سکوں کہ تم نے مجھے اتنا اچھا کھانا کھلایا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بالکل حجاب میں اپنی بیوی کو بلایا. جب اس کی بیوی آئی اس عالم کے پاس تو اس نے کہا کہ تھینک یو, مرسی بہن, تم نے اتنا اچھا کھانا بنایا میرے لیے, میرا دل خوش ہو گیا, اللہ آپ کو جزا دے. تو وہ بیوی جو تھی وہ اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکی, اپنے دکھ کو کنٹرول نہیں کر سکی, وہ رو پڑی اور اتنا روئی کہ وہ سب لوگ عجب ہو گئے کہ کیوں اتنا وہ رو رہی ہے. جب اس کو چپ کرا کے پوچھا گیا تو وہ رو کے کہتی ہے اس عالم کو کہ میں اتنے سالوں سے اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہوں, اتنے سالوں سے کبھی مجھے اس نے اٹھ کے نہیں کہا کہ تھینک یو, کہ مرسی کہ تم نے میرے لیے کھانا بنایا. اس عالم نے جب اس کے شوہر سے پوچھا, کہا یہ کھانا تو بہت اچھا بناتی ہے لیکن میں اس کو بولتا نہیں, کیوں؟ کیونکہ اس کا ماتھا بڑا ہو جائے گا. کتنی الٹی سوچ ہے نا ہم لوگوں کی.
ہاں مومنات، محبت کا اظہار ہر 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 شخص کے جاتا ہے کہ ہمیں محبت چاہیے، اور عورت تو ہے ہی ایسی نا. خود ایک قرآن کی آیت کو بیان کر کے اپنی مجلس کو تمام کروں گی. سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت ہے. خداوند عالم مردوں کو حکم دیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاربون لتضیقوا علیہن وان کن اولاد حمل. یہاں قرآن کہتا ہے کہ اے مردو، جس طرح سے تم رہنا چاہتے ہو نا، اچھے سے گھر میں، اچھی سی گاڑی میں، اچھے سے کہتے ہیں اچھا کٹ ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھا پرفیوم ہونا چاہیے. اے مردو، جس طرح سے تم رہنا چاہتے ہو نا، اسی طریقے سے تم اپنی بیویوں کو رکھو. اور حدیث میں ہے اللہ کہتا ہے نعمت مردوں کو دی ہے ان کی اولاد اور ان کی بیویوں کی وجہ سے، اگر وہ خرچ نہیں کریں گے تو ان سے وہ نعمت چھین لی جائے گی. کاش یہ سب ہم سمجھ سکیں. اور پھر کہتے ہیں من وجد ولا تزارهن لتضيقوا، تم ان کو اپنی ان کی زندگی یعنی اتنی کنجوسی نہ کرو، اتنا بخل اپنی بیوی بچوں پہ نہ کرو کہ وہ ان کو خرچہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، ان کی زندگی تنگ ہو جائے. ایسا مت کرو. علیہن وان کن اولاد حمل فانفقوا، اگر وہ پریگننٹ ہیں، اگر ان کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، قرآن کہتا ہے تو ان پر انفقوا، خرچ کرو، زیادہ خرچ کرو. اور پھر خداوند عالم کہتا ہے علیہ حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ سوبڑ ان کی آ جائے. پھر کہتے ہیں فَإِنْ أَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہیں پہلے ان کو اچھا گھر دو، اچھا کھانا دو، اچھے سے رکھو، بہترین طریقے سے، ورنہ تمہارے رزق کو چھینا جائے گا، ورنہ تمہارا بزنس میں لاس ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا اگر اولاد اور بیوی پہ خرچ نہ کیا. اور خداوند عالم یہاں پر کہتا ہے کہ اگر وہ پیٹ سے رہتی ہے، سوبڑ آ جاتی ہے، تم سب کچھ کرو، خرچ کرو، اچھے سے کھلاؤ پلاؤ، اور آخر میں جب وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو اس کے پیسے بھی دو، اس کے پیسے، اس کی اجرت دو. وَإِن کہتے ہیں نا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو ان کی اولاد کے دودھ پلانے کے پیسے بھی تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ان کو دو. ہاں مومنہ، قرآن کتنے بہترین طریقے سے ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے، کتنے خوبصورت طریقے سے. محسن کراتی کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 35، پوری آیت میں نہیں جاؤں گی، اس دن میں پڑھ چکی تھی کہ اس میں کہتے ہیں نا کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں خدا نخواستہ جھگڑا ہونے کا ہوئے یا کچھ ایسا ہے تو بڑے آ کر بیٹھے، بڑے قدم بڑھائے، حکم کا مطلب ہوتا ہے عاقل، بالغ، سمجھدار، تجربے والا اور سب کو صلح کرانے والا، وہ بیٹھے. محسن کراتی کہتے ہیں ایک شخص امریکہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر آیا تھا، میں نے یہ آیت اس کے سامنے رکھی اور 20 پوائنٹ میں نے اس آیت کے نکال کے اس کو دیے. وہ کہتا ہے وہ آدمی جو باہر سے پڑھ کے آیا تھا وہ کہتا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا کہ قرآن کی ایک آیت میں 20 قانون مرد اور عورت کے لیے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ قانون تو ابھی یورپ میں، فرانس میں، کہیں پر بھی یہ قانون نہیں ہے، اور قرآن نے ہمیں بتا دیا. کاش ہم سب اس قرآن پر عمل کر سکے. کاش خدا کہتا ہے نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پکڑو جو جا رہے ہیں نا بھاگے قرآن سے دور، ان کو قرآن کی طرف لے آؤ، ان کو اللہ کی طرف لے آؤ، کیونکہ یہی آخر میں کام آنے والا ہے. ہاں مومنان، ایک چھوٹی سی نصیحت جو جوانوں کے لیے حدیث میں بھی ہے. حدیث میں ہے کہ پہلے قرآن کہتا ہے کہ بڑوں کا کام ہے صلح کرانا، بڑوں کا کام ہے جھگڑے سے، ان چیزوں سے دور رکھنا، اور چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کی ریسپیکٹ کرنا. امام سجاد فرماتے یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو بڑا مجھے نصیحت کرے میں اس کو غور سے سنوں، جو بڑا مجھے نصیحت کرے میں اس کو غور سے سنوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے جو میرے عیب بتائے گا وہ میرا دوست ہوگا. ہاں مومنات، چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کی نصیحت کو سنیں. بڑے کبھی غلط نہیں کہتے ہیں، بڑے صحیح کہتے ہیں، لیکن بڑوں کا کام بھی ہے کہ صلح صفائی کرائیں. ہاں مومنات، بس خداوند عالم سے یہی کہتے ہیں کہ خدایا علی و فاطمۃ الزہرا کا واسطہ جو ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، خدایا تجھے بی بی فاطمۃ الزہرا کا واسطہ ہے، اے اللہ
ہمیں غیروں کے دین سے دور فرما اور ہمیں قرآن کی طرف لوٹا۔ ہاں مومنات، وہ علی اور فاطمہ جن کی زندگی کی مثال کہیں نہیں ملتی، علی اور فاطمہ کی زندگی کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حدیث میں دو کے بارے میں ملتا ہے، رسول خدا نے بھی 12 شادیاں کی، علی نے بھی شادیاں کی، لیکن 2 دفعہ ایک ایسی چیز مجھے عجیب نظر آئی کہ سچ میں عجب ہو گئی۔ ایک دفعہ جب جناب خدیجہ سے رسول خدا کی شادی ہو گئی نا، تو رسول خدا نے کہا یا خدیجہ کنتو عاشقا، میں تو پہلے سے تیرا عاشق تھا۔ علی نے بی بی فاطمہ الزہرا سے کہا یا زہرا کنتو عاشقا، میں تو شروع سے تیرا عاشق تھا۔ یعنی یہ جو محبت تھی علی اور فاطمہ الزہرا کی۔ ہاں مومنات، یہی ہم کہتے ہیں خدایا ہم آخر میں تجھ سے دعا کرتے ہیں برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام، بلند سے بلند تر صلوات۔ دشمن کا خوف اور نہ خطرہ بلاؤں کا، نہ دے علی کا ورد کیے جا رہی ہوں میں، مولا علی کا نام لیے جا رہی ہوں میں۔ نعرے حیدری یا علی، ہم سب کا مولا علی علی، کعبے کا مالک علی علی، حسنین کا بابا علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، جنت کا مالک علی علی۔ ذرا پیار سے بولو نعرہ حیدری یا علی، نعرے آواز سے بلند صلوات۔ ہاں مومنات، یہ علی اور فاطمہ الزہرا کی جو محبت تھی وہ بہت ہی بہترین تھی۔ اللہ سے ہم کہیں گے خدا ہم تھوڑا سا غم بیان کرتے ہیں اپنی ان مجلسوں میں، جب تک غم حسین، جب تک غم فاطمہ الزہرا نہیں ہوتا ہماری مجلس سے کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ وہ علی اور فاطمہ جن کی بے حد و حساب محبت تھی۔ ہاں مومنات، وہ فاطمہ جب اس دنیا سے جانے والی تھی تو ایک دفعہ علی گھر میں آئے۔ جب علی گھر میں آئے تو فاطمہ الزہرا علی کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا کہتی ہیں؟ یا علی، اے میرے علی، اے حسین کے بابا، اے زینب اور ام کلثوم کے بابا، فاطمہ الزہرا کے آخری دن ہے۔ اور بی بی اتنے بہترین طریقے سے کہتی ہے کہ یا علی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حتیٰ کہ مولا کو معلوم ہے کہ بی بی نے کوئی غلطی نہیں کی، ہمیں صرف سمجھانے کے لیے۔ الغرض بی بی اس طرح سے بات کرتی ہے، علی کے دل میں کچھ ہوا، فوراً شہید مطہری کہتے ہیں علی نے زہرا کو گلے سے لگا لیا۔ گلے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں یا زہرا، آپ کو کیا معلوم کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ یا زہرا، میرے دل کو آگ لگ گئی آپ کی اس بات سے۔ الغرض جب بی بی فاطمہ الزہرا اس دنیا سے چلی گئی نا تو شہید مطہری کہتے ہیں کہ علی قبر فاطمہ پر بیٹھا اور کیا کہتا ہے کہ یا زہرا سلام ہو آپ پر، پھر خود ہی خود کہتا ہے اے میری محبوبہ، اے میری پیاری، تم پر سلام ہو۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کیوں مجھے جواب نہیں دیتی ہو؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم مٹی کے نیچے جا کر بیٹھ گئی ہو؟ ہاں مومنان، علی خود رسول کو کہتے ہیں یا رسول اللہ، فاطمہ کے بعد علی کا کوئی مونس اور مددگار نہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرین، آمین یا رب العالمین۔ خدایا پروردگارا، یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگارا، تجھے تیری پاکیزگی کا واسطہ ہے اللہ، اے پاک پروردگارا، خدایا تجھے تیرے قدوس ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اے اللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے
علی و فاطمہ الزہرا کا تجھے واسطہ ہے، نبی اور خدیجہ کا، خدایا خدایا جو بہن یہاں پر حاضر ہے، جو مومنہ یہاں پر حاضر ہے، ہاتھ اٹھا کر اپنے گھروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، پاک پروردگارہ خدایا ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ساری مشکلات کو حل فرما، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اولاد علی کا، تجھے واسطہ ہے اولاد فاطمہ الزہرا کا، خدایا تجھے اولاد رسول کا واسطہ ہے، خدایا 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 جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما۔ اے پاک پروردگارہ تجھ سے خاص دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی، اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگارہ یا اللہ یہ جس بہن کے لیے شادی ہونے جا رہی خدایا، جس کی شادی کے لیے یہ جشن، یہ مجلس رکھی گئی ہے، اے اللہ خدایا تجھے تیری الہیت کا واسطہ ہے، خدایا تجھے تیری خالقیت کا واسطہ ہے، اے پاک پروردگارہ تجھے تیری پروردگاریت کا واسطہ ہے، خدایا ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اے پاک پروردگارہ یا اللہ ان کو ہمیشہ غموں سے دور رکھنا، اے پاک پروردگارہ پھر تجھ سے یہی کہتی ہوں کہ یا اللہ جو محبت علی و فاطمہ الزہرا اور رسول اور بی بی خدیجہ کے درمیان میں تھی، خدایا ان کے درمیان میں ایسی محبت قائم فرما، اے اللہ خدایا آخر میں تجھ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو دیکھتا ہے کس طرح سے دشمن ہمارے اوپر حملہ کر رہے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جو ہمارا دفاع کر سکے، خدایا 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 ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد فرما دے۔ محمد وآل محمد